آج کل بہت زیادہ ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ بہت ہی کوئی ینگ بیٹا تھا، بیٹی تھی کسی کی، خاص طور پہ لڑکوں میں ہارٹ اٹیک ہو گیا اچانک۔ ایسی کئی خبریں جو ہے عزیزوں میں بھی آپ سن رہے ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی، کہ اچھا ہیلدی پرسن، ینگ لڑکا، 40 سے کم عمر ایج تھی، اور اچانک جو ہے خبر ملی آپ کو کہ اس کو بیٹھے بیٹھے یا سوتے سوتے یا رات کو یا دن میں کسی بھی وقت جو ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہوگی۔ تو یہ آج کل جو خاص طور پہ کیوں ینگ ایج میں جو ہے وہ ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، اور فیٹل جان لیوا قسم کے ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، جس میں جو ہے وہ ینگسٹرز لوگ جو ہیں، بڑے لائق، بڑے انٹیلیجنٹ، بڑے پروڈکٹیو قسم کے ینگ لوگ جو ہیں وہ دنیا سے جا رہے ہیں بغیر کسی بیماری کے۔ کوئی ڈائبٹیز نہیں، کوئی بلڈ پریشر نہیں، کوئی پہلے ہارٹ پرابلم نہیں۔ اچانک خبر آئی کہ جی ینگ لڑکا، خوبصورت، جوان، کوئی بھی پرابلم نہیں تھی اس کو، میڈیکلی بالکل فٹ، پروڈکٹیو، انٹیلیجنٹ، اچانک اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور پتہ کیا چلتا کہ سڈن کارڈیک اریسٹ ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے رپورٹ بتایا ان کو کہ یہ اچانک جو ہے ہارٹ فیل ہو گیا، یا ہارٹ اٹیک ہوا، یا سڈن کارڈیک اریسٹ ہو گیا۔ تو آج ہم بات کریں گے کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، جوان لوگ ہیں، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی ڈیزیز کے، وہ اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، سڈن کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے، اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی وجہ اس کی ہے وہ انڈائگنوزڈ کورونری آرٹری ڈیزیز ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں، کئی نوجوان ایسے ہیں جن کو فیملی کی طرف سے موروثی طور پہ جینیٹیکلی دل کی بیماری وراثت میں ملی ہوئی ہے، لیکن انڈائگنوزڈ ہے، کبھی چیک ہی نہیں کرایا۔ ان کی خون کی نالیاں جو ہیں، دل کی جو بلڈ سپلائی والی جو خون کی شریانیں، وہ تنگ ہوتی ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں، ڈائگنوز نہیں ہے۔ ان کا ایل ڈی ایل لیول ہائی ہوتا ہے، فیملیل موروثی طور پہ، لیکن انڈائگنوزڈ ہے۔ وہ اسموکنگ کرتے ہیں، ان کو موٹاپا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ڈائٹ بھی اچھی نہیں ہوتی، سیڈنٹری لائف سٹائل ہوتی ہے، سٹریس میں رہتے ہیں، اور موروثیت یا جینیٹیکلی ان کو ہارٹ پرابلم وراثت میں آیا ہوتا ہے۔ ایسے ینگسٹرز میں جب انڈائگنوز چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیک اپ نہیں کرواتے، تو اچانک کسی بھی سٹریس کی وجہ سے، کسی بھی جو ہے وہ وجہ سے اچانک جو ہے ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، ان کا سڈن کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے، اور بیچارے ینگ لوگ، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ پہلی وجہ ہے جو انڈائگنوزڈ کورونری آرٹری ڈیزیز ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو شریانیں ہوتی ہیں خون کی، دل کی، وہ آلریڈی ان میں ایتھروسکلروسس ہوتی ہے، ان میں پلیکس ہوتے ہیں، کلاٹس ہوتے ہیں، جو کہ انڈائگنوز ہوتے ہیں۔ وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو ہمارے ینگسٹرز کو، خاص طور پہ ایسے ینگسٹرز جن کے والدین میں یا ان کی فیملی میں ہارٹ پرابلم ہے، ان کو اپنا سال میں ایک دفعہ کم سے کم ایک کارڈیالوجی کا چیک اپ ضرور کروانا چاہیے، اپنے دل کا چیک اپ ضرور کرانا چاہیے، تاکہ اگر کوئی بیماری اندر ہے تو وہ ٹائملی ڈائگنوز ہو سکے۔ دوسری بڑی وجہ ہے لائف سٹائل رسک فیکٹرز۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آج کل ہمارے جب سے جو آسانیاں آئی ہیں ہماری زندگی میں، ہم تھوڑے سے جو ہے ترقی یافتہ ہوئے ہیں، تو یہ جو رسک فیکٹرز ہیں لائف سٹائل کی، بہت زیادہ کامن ہوں گے، خاص طور پہ ینگسٹرز میں۔ ینگسٹرز کیا کرتے ہیں، وہ جو ہے ان کو اسموکنگ کی بہت زیادہ لت پڑ گئی، ہیوی اسموکرز ہوتے ہیں، موٹاپا بہت زیادہ ہو گیا، کیونکہ سیڈنٹری جابز میں ہوتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، جنک فوڈ کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیلدی قسم کے فیٹس ان کو جاتے ہیں باڈی میں، جس کی وجہ سے ان کا جو کولیسٹرول لیول ہے، ایل ڈی ایل لیول ہے، ٹرائیگلیسرائڈ، وہ بہت تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اور ان کولیسٹرول لیول بڑھنے کی وجہ سے، بیڈ کولیسٹرول کے لیول بڑھنے کی وجہ سے، ہیوی اسموکنگ کرنے کی وجہ سے، اور سیڈنٹری لائف سٹائل کی وجہ سے، اور جو اسٹریسفل لائف ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ سارے رسک فیکٹرز ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کورونری آرٹریز ہوتی ہیں، دل کی جو شریانیں ہوتی ہیں، ان میں جو ہے کلاٹس بننے کا جو عمل ہے، وہ بہت زیادہ اس کا رسک خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، اچانک کسی بھی انڈو اسٹریس کی وجہ سے، وہ کلاٹس آلریڈی موجود ہوتے ہیں، آرٹریز جو ہیں وہ ویسے بھی تنگ ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے، اچانک کسی بھی وجہ سے، کسی بھی اسٹریس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، اور سڈن کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یار ینگ تھا، کوئی بھی بیماری نہیں تھی، بالکل فٹ تھا، لیکن بیٹھے بیٹھے جو ہے ہارٹ اٹیک آیا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ دوسری بڑی وجہ ہے۔ اچھا، تیسری بڑی وجہ ہے اچانک ایکیوٹ کورونری آرٹری اسپیزم ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو خون کی شریانیں ہوتی ہیں، دل کو جو بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی ہیں، وہ اچانک جو ہے وہ ان میں اسپیزم آ جاتے ہیں، وہ بالکل تنگ ہو جاتی ہیں، ایک دم شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں، کلوز ہو جاتی ہیں بالکل، جس سے کیا ہوتا ہے، بلڈ فلو جو ہے، وہ بلڈ سپلائی جو ہے ہارٹ کے مسلس کو، وہ اچانک بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، سڈن کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ اچانک جو کورونری آرٹری اسپیزم ہوتا ہے،
اس کی سب سے بڑی وجہ اسموکنگ ہے. ہیوی اسموکنگ جو نوجوانوں میں ہو رہی ہے آج کل وہ ہے. ویپنگ جو آج کل بہت زیادہ کامن ینگسٹر میں, یہ سب سے بڑی وجہ اسموکنگ اور ویپنگ. یہ بہت زیادہ بڑی وجہ ہے جو ایکیوٹ کورونری آرٹری اسپیزم کی, جو کہ ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہے. دوسری سب سے بڑی وجہ ہے یہ جو ریکریشنل ڈرگز ہوتی ہیں, جیسے کوکین ہے اور ایکٹیسی ہے. اس طرح کی جو میڈیکیشنز ہیں جو کہ ریکریشنل ڈرگز ہیں, جو کہ نوجوانوں میں آج کل بہت زیادہ کامن ہو گئی ہیں, نشے کے لیے وہ یوز کرتے ہیں, ان کے زیادہ استعمال سے بھی ایکیوٹ کورونری آرٹری اسپیزم ہو جاتا ہے اور اچانک ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کولڈ ایکسپوجر جو ہے اس سے بھی اچانک جو ہے وہ کورونری آرٹری اسپیزم ہوتا ہے اس کی وجہ سے. یعنی اچانک ٹھنڈ میں چلے گئے, گرمی میں بیٹھے ہوئے اچانک ٹھنڈ میں چلے گئے جوان, اور ایک دم جو ہے کورونری آرٹری اسپیزم ہوا اور جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ڈیتھ ہوگی. تو یہ سب سے تیسری بڑی وجہ ہے ینگسٹرز میں ہارٹ اٹیک کی. چوتھی بڑی وجہ جو ینگسٹرز میں ہارٹ اٹیک کی ہے وہ ہے انڈائگنوز اسٹرکچرل ہارٹ ڈیزیز. یعنی ان کی جو ہارٹ کا جو اسٹرکچر ہے کئی نوجوانوں کا, وہ بچپن سے ہی پیدائشی طور پہ وہ ایب نارمل ہوتا ہے, لیکن وہ انڈائگنوز ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا, کبھی چیک اپ بھی نہیں کرایا, کبھی کوئی پرابلم ہی نہیں ہوئی, تو انڈائگنوز اسٹرکچر ایب نارملٹی چلی جاتی ہیں. تو اچانک کوئی اسٹریس آتا ہے اور پھر وہ جو ہے وہ ہارٹ میں اچانک کوئی لیتھل قسم کا ایریتمیا ہوتا ہے, جو ہے وہ اسٹرکچر جو ہے اس کی ایب نارملٹی کی وجہ سے سڈن کارڈک اریسٹ ہو جاتا ہے. اس میں سب سے بڑی کامن جو ہے وہ ہائپرٹروفک کارڈیومائیوپیتھی ہے, جو کہ خاندانی طور پہ بچپن سے جو ہے وہ یہ ایب نارملٹی ہوتی ہے کچھ نوجوانوں میں, جو کہ انڈائگنوز تھی, تو اچانک پھر ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. دوسری پانچویں بڑی وجہ جو ہے نوجوانوں میں جو ہارٹ اٹیک کی وہ یہ ہے کہ اسٹرکچر تو نارمل ہوتا ہے, لیکن وراثت کی طرف سے یا پیدائشی طور پہ ان کا جو الیکٹریکل سسٹم ہے ہارٹ کا وہ ڈیفیکٹیو ہوتا ہے. ایب نارمل الیکٹریکل سسٹم ہوتا ہے, جو کہ کسی بھی اچانک کسی بھی وجہ سے, کسی بھی اسٹریس فیکٹر کی وجہ سے وہ جو وہاں پہ جو الیکٹریکل سسٹم جو ایب نارمل آلریڈی چل رہا تھا وہ اچانک اس میں ایریتمیا ہوتا ہے, سڈن کارڈک اریسٹ ہو جاتی ہے اور ہارٹ اچانک بند ہو جاتا ہے, اس کا جو الیکٹرک سسٹم ہے بالکل فیل ہو جاتا ہے اور انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک پانچویں بڑی وجہ ہے جو کہ نوجوانوں میں دیکھی جاتی ہے, جن کا اچانک جو ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. چھٹی جو وجہ ہے وہ اتنی زیادہ کامن نہیں ہے, وہ ہے مایوکارڈائٹس. یعنی کئی قسم کی وائرل انفیکشن جو ہیں وہ ہارٹ میں بھی آ جاتی ہیں, اور ان انفیکشنز کی وجہ سے جو ہے وہ ہارٹ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. اس میں کچھ آٹو امیون بیماریاں بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ کو اپنی ہی جو امیون پروسیس ہوتا ہے, اپنا ہی امیون سسٹم ہوتا ہے, وہ ہارٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے, اور مایوکارڈائٹس ہوتا ہے جس کی وجہ سے اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, سڈن کارڈک اریسٹ ہوتی ہے اور ایک ینگ بندہ جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو یہ کچھ ایسی وجوہات ہیں جو کہ کامن وجہ ہے ان لوگوں میں جو ینگ ایج میں بغیر کسی بیماری کے ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. اب اس کا کیا جائے, اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تو یہ ہے کہ اگر جو ہم اپنا لائف سٹائل جو نوجوان ہیں خاص طور پہ اسموکنگ سے بچیں, ویپنگ سے بچیں, یہ جو ریکریشنل ڈرگز ہوتی ہیں ان کے استعمال سے بچیں, سیدھے صراط مستقیم والا راستہ اختیار کریں, کسی بھی قسم کے نشے سے بچیں. تو یہ سب سے بڑی پریونٹیو اسٹریٹجی ہے. اگر یہ نوجوان اس عادت کو اپنا لیں, نشے سے بچیں, اسموکنگ سے بچیں, تو ان کو اس قسم کے ہارٹ اٹیکس کا خطرہ زیرو ہو جائے گا. دوسری جو پریونٹیو اسٹریٹجی یہ ہے کہ اگر کسی کو کنجینٹلی ان کو پتہ ہے کہ ان کی فیملی میں ہارٹ پرابلم ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کا چیک اپ سال میں کم سے کم ایک دفعہ ضرور کرائیں. اس میں ان کا کولیسٹرول لیول سارا, ایل ڈی ایل لیول بھی, ٹرائیگلیسرائڈ اور کولیسٹرول تینوں لیول لازمی چیک کرائیں سال میں ایک دفعہ, تاکہ اگر ان میں کسی قسم کی ایب نارملٹی ہے تو ٹائملی ڈائگنوز ہو کہ اس کا علاج کیا جا سکے, اس کو پریونٹ کیا جا سکے. تو یہ دوسری چیز ہے جس سے پریونشن ہو سکتی ہے نوجوانوں کی ہارٹ اٹیک سے. تیسری چیز جو کہ بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان دیکھتا ہے کہ اس کا اچانک جو ہے سانس اچانک پھولنا شروع ہو رہا ہے, تھوڑے سے چلنے سے اس کا سانس پھول رہا ہے, یا اس کے چیسٹ میں ڈسکمفرٹ یا پین ڈیولپ ہو رہا ہے بغیر کسی وجہ کے, یا بغیر کسی وجہ کے اس کو فٹیگ ہو رہی ہے, تھکاوٹ ہو رہی ہے, پہلے کچھ دن پہلے بالکل ٹھیک تھا, کئی گھنٹے کام کرنے سے بھی تھکتا نہیں, تو اچانک وہ تھکنا شروع ہو گیا, اچانک اس کی سانس پھولنا شروع ہو گئی, اچانک اس کو دل میں ڈسکمفرٹ یا پین شروع ہو گیا. تو اس قسم کے اگر سمٹمس ہیں تو ٹائملی ڈاکٹر کے پاس جا کر, ہاسپٹل میں جا کے انویسٹیگیٹ کروایا جائے, ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے, ملا جائے, تاکہ اگر کوئی ایسی پرابلم ہے ہارٹ کی جو کہ انڈر لائنگ ہے اور انڈائگنوز چل رہی ہے,
تو ٹائملی اس کو ڈائگنوز کیا جا سکے، ٹائملی اس کا علاج کیا سکے۔ تو یہ چند احتیاطیں ہیں، اگر یہ نوجوان ان احتیاطوں پہ عمل کر لیں گے تو یہ جو ہمارے پاس خبریں آتی ہیں کہ بالکل ینگ لڑکا بغیر کسی بیماری کے اچانک اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ چلا گیا، تو یہ نوجوانوں کی جو اس قسم کی سڈن کارڈیک اریسٹ والی ڈیتھس ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔